ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محترم سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا اور رمضان المبارک کے اندر ہم اس قرآن پاک کو پڑھتے بھی ہیں اور اسی طرح قرآن پاک کو ہم تراویح کے اندر بھی تلاوت کرتے ہیں اور ایک ختم قرآن ہم تراویح کے اندر کرتے ہیں اور عمومی طور پہ ایک ختم یا 2 ختم قرآن ہم اپنے روزے کی حالت میں روزانہ اپنا مقررہ حصہ جو ہم مقرر کرتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں. اسی طرح ہمارے رمضان المبارک کے اندر 2 قرآن پاک ختم ہو جاتے ہیں اور تراویح کے اندر 1 قرآن پاک ختم ہو جاتا ہے اور اسی طرح کسی کی ترتیب ہوتی ہے ہفتے میں 1 قرآن ختم کرنا، 5 دن میں 1 قرآن ختم کرنا، اور اللہ نے بہت سارے لوگوں کو توفیق دی وہ 3 دن کے اندر 1 قرآن پاک کو ختم کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزانہ 1 قرآن پاک ختم کرتے ہیں. تو اتنی محنت اور کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اس کا اجر دنیا میں دیتے ہیں اور آخرت میں اللہ رب العزت ان کو اجر دیں گے ہی. قرآن پاک کی تلاوت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، خود قرآن پڑھتے ہیں اور دوسروں کو پڑھاتے ہیں. یعنی پڑھنے والا بھی افضل، پڑھانے والا بھی افضل، شاگرد بھی افضل، استاد بھی افضل. اور جس قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے وہ کتاب، بڑی کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے دیا ہوا انعام انسانوں کے لیے، جس میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بے شمار انعامات فرمائے، بے شمار اللہ رب العزت نے اس میں ہمارے لیے مسائل نازل فرمائے، بے شمار اللہ تعالیٰ نے اس میں احکامات نازل فرمائے. اور اس قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہے جو ان کے اوپر عمل کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اور جو اپنی زندگی کو ایک اچھی زندگی بنا کر چلے گا تو وہ یہ دنیا کی زندگی بھی اس کے لیے اچھی ہوگی اور آخرت تو اس کے لیے اچھی ہوگی. اگر اس قرآن پاک کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا، یعنی جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اس کے اوپر عمل کیا اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس سے رک گئے تو اللہ رب العزت دونوں کا اجر عطا فرمائیں گے اور اللہ رب العزت اس کے بدلے میں جنت الفردوس نصیب فرمائیں گے. اب ایک آدمی تلاوت کرتا ہے تو رمضان المبارک کے علاوہ ایام میں وہ ایک آدمی ایک تلاوت کرتا ہے تو اس کو 1 حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، 1 حرف کے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور اسی طرح اگر وہی تلاوت رمضان المبارک کے اندر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 700 گنا بڑھا دیتے ہیں. یعنی اللہ کا اعلان ہے
کہ جو فرض نماز ادا کرتا ہے اس کو فرض نماز کا ثواب ملے گا اور جو نفل ادا کرتا ہے ان کو نفلوں کا ثواب ملے گا. لیکن رمضان المبارک کا مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر جو فرض ہیں وہ 70 گنا پہ آ جاتے ہیں اور جو نفل ہیں وہ فرض کا درجہ رکھتے ہیں. اب نفل جب ہم عام دنوں میں پڑھتے ہیں تو فرض کے اندر جو کمی پیشی ہوتی ہے اللہ رب العزت قیامت دن ان نوافل سے اس کمی پیشی کو دور کریں گے. اور اسی طرح رمضان المبارک کے اندر جو ہم تلاوت کرتے ہیں یا رمضان المبارک کے اندر جو ہم نفلیں پڑھتے ہیں اللہ تعالی ہماری عبادت میں، نیکیوں میں، ہمارے اکاؤنٹ میں، ہمارے زندگی میں اللہ تعالی نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو اللہ کے لیے روزے رکھتا ہے، اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہے، اللہ کے حکم کو مانتا ہے، اللہ کے حکم پہ زندگی گزارتا ہے، اللہ کے حکم پہ چلتا ہے، اللہ کے حکموں کو مان کے زندگی گزارتے ہوئے رمضان المبارک کو پاتا ہے تو فرمایا اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور جو اس نیت سے تیاری کرتا رہتا ہے کہ آنے والے رمضان میں تلاوت کروں گا، میں اللہ کا قرب حاصل کروں گا، فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اندر نیکیوں کو اللہ رب العزت بڑھاتے ہیں اور رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت نیکیوں کو بڑھانے کے ساتھ اس کو 70 گنا پہ لا کے اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندہ جنت میں جانے والا بن جائے. جنت میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے تاکہ یہ اس تک پہنچنے والا بن جائے، اس کے نامہ اعمال میں کچھ ایسی کمی نہ ہو جس سے یہ محروم رہ جائے اور جہنم کا شکار ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے نیکیوں کو بڑھانے کا مہینہ ہمیں دیا ہے. ایک تو سب سے پہلے اللہ کا ہم حکم پورا کر رہے ہیں روزہ، دوسرا حکم یہ ہے کہ رات کو ہم تلاوت کرتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں تراویح کے اندر. یہ بھی اللہ کی طرف سے توفیق ہے. اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جنت کا اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو وہ کھڑے ہو کے قرآن سنتے ہیں. اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے بہت انعامات رکھے ہیں. اور جس طرح ہم تراویح کے اندر قرآن پاک کو سنتے ہیں، اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور تراویح کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کو سنتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کا ثواب اور اس کے اجر کو بڑھاتے ہیں، کم نہیں کرتے. یا ایک درجے پہ نہیں رکھتے، دو پہ نہیں رکھتے، 3 پہ نہیں رکھتے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے درجات کو میں 70 گنا تک لے جاتا ہوں اور پھر ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیوں کے بجائے میں ان کو 70 نیکیاں دیتا ہوں. کیونکہ ایک تو سارا دن اللہ کے حکم کو یہ پورا کرتے ہیں اور دوسرا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں اور تراویح کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر سے میل دور ہو جاتے ہیں، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، وہ اللہ کے احکامات پر چلتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقوں پر عمل کرتا ہے. صبح سے شام تک وہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، گناہوں سے بچا رہتا ہے، اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، اس لیے کہ میرا روزہ ہے، میرے اوپر اللہ کا حکم ہے، میرے اوپر اللہ کا حکم لاگو ہے. اب مجھے اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے، اس حکم کو مضبوط رکھتے ہوئے، اس حکم کو سنبھالتے ہوئے، اس حکم کو سنبھال کے آخرت میں اس کا اجر لیتے ہوئے وہ ہر چیز، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے اس کا دل روشن ہوتا ہے، اس کا دل منور ہوتا ہے، اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے گناہوں کو بخشواتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے. یہ رضاعت کا مہینہ ہے، اللہ سے لینے کا مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دوں. عام دنوں میں اللہ اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دوں. اور رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا تاکہ میں اس کو دوں اور اس کا 70 گنا سے زیادہ اس کو دوں.
تو یہ اتنا مقدس مہینہ ہے. اس مقدس مہینے کے اندر انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کی حفاظت کریں، اپنے زبان کی حفاظت کریں، اپنے روزے کی حفاظت کریں، اور اسی طرح اپنی عبادات کی حفاظت کریں، اور اسی طرح جو اعمال کرتے ہیں ان کی حفاظت کریں، جو ذکر و اذکار کرتے ہیں ان کی حفاظت کریں. جب انسان ان چیزوں کی حفاظت کرے گا تو یقیناً وہ کامیاب ہے. دنیا میں بھی اس کے لیے اجر ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے اجر ہے. دنیا میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے. قرآن پاک کی تلاوت کو ہم ہمیشہ رکھیں. جس طرح رمضان المبارک کے اندر ہم اہتمام کرتے ہیں ایک قرآن پاک ختم کرنے کا، اسی طرح ہم رمضان المبارک کے علاوہ یہی اہتمام رکھیں اور اپنی زندگی کی ایک ترتیب بنا لیں کہ مہینے کے اندر ایک قرآن پاک ضرور ختم ہو. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. اللہ نے جن کو دیا ہے اور جن کو پڑھنا آتا ہے وہ اس چیز کی طرف خصوصی طور پہ توجہ دیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کریں. قرآن پاک کی برکت یہ ہے کہ جب انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنا قرب نصیب کرتے ہیں. اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر روشنی پیدا کرتے ہیں. اور اسی طرح پھر رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت نے جن کو توفیق دی ہے وہ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں اور حفاظ اکرام خود سناتے ہیں اور سامعین سنتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی ہے. اس توفیق میں اپنے آپ کو شمار رکھیں، اس توفیق کے اندر اپنے آپ کو حصہ دار بنائیں. تراویحوں کا اہتمام کریں. جس طرح روزے کا اہتمام کرتے ہیں اسی طرح تراویح کا اہتمام کریں. دنیا کے کاموں کے لیے ہمیں کتنا دیر کھڑا رہنا پڑتا ہے، دنیا کے کاموں کے لیے ہمیں کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے، جبکہ وہ کام عارضی کام، ناقص کام، ختم ہونے والے کام، اپنی ضرورت کے مطابق کے کام. لیکن اللہ رب العزت نے دین کے اندر یہ برکت رکھی ہے کہ آپ اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کے اوپر چلیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں، اللہ کے احکامات پر چلیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پر بتا کے زندگی گزاریں گے تو اس کے لیے آپ کو دنیا میں بھی کامیابی کا اعلان ہے، آخرت میں بھی کامیابی کا اعلان ہے. تو اللہ نے ہمیں قرآن پاک جیسی تلاوت کی توفیق دی، اللہ رب العزت نے قرآن پاک جیسی نعمت دی، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنا حکم روزہ ہمیں عطا کیا، اور اللہ نے ہمیں صحت یاب رکھا، اللہ نے ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھا. تو ہم اس بیماری میں، ہم اس تلاوت کے اندر، ہم لوگ اس احکامات کے اندر اپنے آپ کو محروم نہ کریں، اس میں حصہ دار بنیں اور اللہ سے لینے والے بنیں. اللہ رب العزت ہمارے روزوں کو اور تراویح کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.